عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه ب100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. واغد يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. العسيف الأجير. اس حدیث میں زنا کی حد بیان ہوئی ہے، اور دونوں حدیں ہیں، یعنی اگر زانی غیر شادی شدہ ہے تو اس کی حد کیا ہے، اور شادی شدہ ہے تو اس کی حد کیا ہے۔ غیر شادی شدہ کی حد سزائیں دو ہیں، ایک اس کی پشت پر کوڑے مارے جائیں 100 کوڑے، اور دوسرا اسے 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے، 1 سال کی تغریب عام جلا وطن کر دیں، اس سرزمین سے اس کو نکال دیں۔ اور یہ بڑا حکیمانہ فیصلہ ہے، کیونکہ جس سرزمین میں وہ رہ رہا ہے اس میں وہ معصیتوں کا ارتکاب کر، تو وہاں سے دور جائے تاکہ 1 سال باہر رہ کر وہی سرزمین کے جرائم کو، اپنے تعلقات کو بھول جائے اور فراموش کر لے، اور توبہ کا موقع بھی مل جائے۔ اور یہ بھی ایک حکیمانہ فیصلہ ہے کہ انسان اپنے علاقے سے دور جا کر یقیناً وہ پریشان بھی ہوتا ہے، اداس بھی ہوتا ہے، اور اس کو جلدی توبہ کی توفیق میسر آتی۔ اور یہ سابقہ امتوں میں بھی ایسا تھا، جو بنی اسرائیل کا 100 افراد کا قاتل تھا، جب اس نے ایک عالم سے پوچھا کہ میرے لیے توبہ ہے یا نہیں، پہلے تو راہب سے پوچھا، جو کہ راہب تھا، عبادت گزار تھا، لیکن علم نہیں تھا اس کے پاس۔ اس نے کہا تیری توبہ کہاں ہے، تو اس نے اسے بھی قتل کر دی۔ پھر تلاش کرتا پھر رہا کہ میری توبہ ہے یا نہیں۔ فد اللہ علی عالم، اب کی بار ایک عالم کی نشاندہی ہوئی، تو عالم نے کہا من یحول بینک و بین التوبہ، بھلا تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتے؟ تیری اور تیری توبہ کے مابین کوئی چیز، کوئی طاقت حائل نہیں ہو سکتی۔ ہماری توبہ ضرور قبول ہوگی، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ تم فلاں سرزمین پہ چلے جاؤ، وہاں اللہ کے صالحین اور عابدین بندے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، توبہ کرو، اس ماحول کو چھوڑ دو۔ تو یہ ایک بڑا حکیمانہ فیصلہ کہ یہ ماحول یہاں قدم قدم پر تمہاری بربریت کے نشانات ہیں، سفاکیت کے نشانات ہیں، اس علاقے کو چھوڑ دو۔ تو یہ ایک حکمت کے تحت شریعت نے بھی اس شخص کو جو غیر شادی شدہ ہے اور زنا کا مرتکب ہو گیا، اس علاقے سے دور بھیج دیا، تاکہ یہ آثار، یادگاریں سب اس کے ذہن سے نکل جائیں، اور دور جائے، وہاں جا کر توبہ بھی کرے اور ان چیزوں کو فراموش کر دے۔ چنانچہ یہ سزا ہے اس زانی کی جو غیر شادی شدہ ہے، اور اگر زانی محسن ہے، شادی شدہ ہے، تو اس کی سزا رجم۔ رجم سب سے بدترین قتل، کہ زمین میں گڑھا کھودو اور اس کو آدھا گاڑ دو، اور باقی آدھے جسم پر اس وقت تک پتھر مارنے ہیں جب تک موت واقع نہ ہو، کیونکہ تو نے ظلم کیا اور تو نے ایک بربریت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 شادیاں تیرے لیے حلال کی، اور تو نے حلال کو چھوڑ کر حرام کا ارتکاب کیا اور دین اسلام کے اس حکم کی ناقدری کی، تو تیری یہ کڑی سزا ہے۔ قصہ یہ ہے، عبید اللہ بن عبداللہ عتبہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ عنہ یہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا من الاعراب
اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عرابی، ایک دیہاتی بدو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال یا رسول اللہ انشدک اللہ الا قضیت بیننا بکتاب اللہ، آپ کو ہم قسم دیتے ہیں کہ ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کیجیے، کتاب اللہ سے فیصلہ کیجیے. وہ بدو بھی تھا اور ساتھ اس کا جو مد مقابل جو اس کا فریق تھا ساتھ وہ بھی تھا، دونوں تھے. اب بدو فوراً بول پڑا اور بات بھی جس طریقے سے کی وہ نامناسب طریقہ کہ آپ کو اللہ کی قسم دیتے ہیں کہ ہمارے بیچ کتاب اللہ سے فیصلہ کیجیے، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو قسم دینے کی کیا ضرورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کا تو ہر فیصلہ اللہ کی وحی سے ہوتا ہے اور کتاب اللہ سے ہوتا ہے. مانا اس کو گفتگو کا سلیقہ نہیں تھا. فقال الخصم الآخر، جو دوسرا فریق تھا، دوسرا شخص جو ساتھ آیا تھا، وہ افقہ منہ، وہ اس سے زیادہ سمجھدار تھا، چہرے سے زیادہ سمجھدار لگ رہا تھا. نعم، اس نے کہا کہ جی ہاں، فقد بیننا بکتاب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ کتاب اللہ سے فیصلہ کیجئے. وأذن لی، اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو قصہ بتاؤں. کہ اس کی سمجھداری کہ اس نے تحمل سے بات کی، قسم نہیں دی اور اجازت طلب کی کہ مجھے آپ اجازت دیجئے کہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں. کہ اس کی سمجھداری کی علامت. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل، فرمایا کہ ہاں تم کہو، کیا واقعہ. قال ان ابنی کان عصیفا علی ھذا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا اس کے ہاں نوکر، اس کے ہاں نوکری کرتا ہے. عصیف ملازم یا نوکر یا غلام. فزنا بامرأتہ، اور میرے بیٹے نے یہ قبیح حرکت کی، اس کی بیوی سے اس نے منہ کالا کیا اور زنا کر لی. وإنی اخبرت ان علی ابنی الرجم، اب مجھے لوگوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کو رجم کیا جائے کیونکہ زانی کی سزا رجم. فافتدیت منہ بمئۃ شاۃ ولیدہ، میں نے اپنے بیٹے کو رجم سے بچانے کے لیے اس کو فدیے پر راضی کر لیا کہ تم اس کے بدلے 100 بکریاں لے لو اور ایک لونڈی لے لو اور میرے بیٹے کو معاف کر دو، اس کی اس حرکت کو معاف کر دو تاکہ میرا بیٹا رجم نہ ہو اور قتل نہ ہو. فسألت اہل العلم، پھر میں نے اہل علم سے پوچھا، کچھ صحابہ سے، علماء سے، کہ مسئلے کا رخ کیا ہے اور فتویٰ صحیح کیا ہے. فاخبرونی، انہوں نے مجھے خبر دی، انما الابنی جلد و میہ، کہ میرے بیٹے پر جو ہے وہ 100 کوڑے بنتے ہیں، وہ تغریب و عام، اور 1 سال کی جلا وطنی بنتی، کوئی غیر شادی شدہ. یہ سزا نہیں ہے، رجم کی سزا نہیں ہے اس پر، 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی. وَأَنَّ عَلَى امْرَأَتِ هَذَا الرَّجُلِ، اور جس سے اس نے یہ زنا کیا، یعنی اس کی بیوی، چونکہ وہ شادی شدہ ہے، اسے رجم کیا جائے گا. رجم سزا ہے شادی شدہ کی، اور غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہے اور 1 سال کی جلا وطنی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأقضین بینکما بکتاب اللہ، میں تمہارے بیچ فیصلہ کرتا ہوں کتاب اللہ کے ذریعے، کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں. فرمایا کہ الولید والغنم رد علیک، یہ تم نے اس کو لونڈی دی ہے اور 100 بکریاں دی ہیں، یہ تمہیں لوٹائی جائیں، یہ کوئی شرعی حد نہیں، یہ تمہیں واپس کی جائیں گی. وعلی ابنک جلد مئۃ وتغریب عام، اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا. وقت یا انیس، ایک صحابی آپ کا پاس بیٹھا ہوا تھا جس کا نام انیس تھا. یہ انیس ابن الضحاک الاسلمی آپ کا صحابی، اسے آپ نے کہا تم جاؤ اس شخص کی بیوی کے پاس، تم جاؤ لمرات ہذا، اس کی بیوی کے پاس جس کے ساتھ یہ زنا ہوا. فإن اعترفت، اگر وہ اعتراف کر لے کہ ہاں واقعی میں بھی ملوث تھی اس زنا میں، فرجمھا، تو اس کو رجم کر دو. فغدا علیہا، انیس اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا، فاعترفت، اس نے اعتراف کر لیا. فامر بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجمت، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے حکم دیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے. یہ قصہ جس سے حاصل یہ ہوا کہ زنا کی سزا 2 ہیں، ایک شادی شدہ کے لیے اور وہ رجم ہے، دوسرا غیر شادی شدہ کے لیے اور وہ ہے 100 کوڑے اور 1 سال کی
جلا وطن.